وٹ؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بابا جانی؟ بچی ہے وہ، میرا اور اس کا تو کوئی جوڑ ہے ہی نہیں۔ آپ جانتے ہیں نا میں اینی سے بہت محبت کرتا ہوں اور اسی سے شادی کروں گا۔ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا تھا، 6 مہینے پہلے ہی میں آپ کو بتا چکا تھا کہ میں صرف اور صرف اینی کا ہوں۔ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ میرے لیے یہ قابل قبول نہیں ہے۔ یہ بات اس نے انتہائی بے یقینی اور غصے میں آ کر کہی تھی۔ اس کے بابا اس سے اس طرح کی بات کر بھی کیسے سکتے تھے؟ اس کے دل میں اس کے بابا کے لیے بے حد عزت تھی، مگر یہ الفاظ تو جیسے اسے جھنجھوڑ کر رکھ چکے تھے۔ سامنے کرسی پر بیٹھے ہوئے ابراہیم بلوچ اٹھے، اپنے ہاتھ میں موجود لاٹھی کو دیکھتے ہوئے آ کر اپنے بیٹے کے مقابل کھڑے ہوئے۔ بھلے ہی مصطفیٰ بلوچ اپنے باپ سے قد میں اونچا تھا، مگر اپنے آپ کو اپنے مقابل کھڑا ہوتا دیکھ کر اس نے سر کو جھکا لیا۔ ابراہیم بلوچ نے ایک نظر اپنے بیٹے کو دیکھا اور پھر اپنا جھریوں زدہ ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ کر کہنے لگے، ابھی تک ہم زندہ ہیں، اس گھر کے فیصلے ہم ہی کرتے آئے ہیں۔ میں تم سے مشورہ نہیں کر رہا، نہ تم سے اجازت طلب کر رہا ہوں۔ میں حکمیہ انداز میں کہہ رہا ہوں کہ میں تمہارا رشتہ سحر سے طے کر چکا ہوں۔ کل جمعۃ المبارک کے روز شام 5 بجے تمہارا اور سحر کا نکاح ہے۔ جاؤ شاباش، نکاح کی تیاری کرو۔ اتنا کہہ کر وہ واپس مڑتے ہوئے الماری کی طرف گئے تھے۔ مصطفیٰ تو وہیں پر بت بنا کھڑا رہ گیا۔ اس کے موبائل پر بار بار رنگ ٹون بج رہی تھی۔ کال کس کی تھی؟ مصطفیٰ اچھے سے جانتا تھا۔ ابراہیم بلوچ الماری سے ایک چھوٹی سی مخملی ڈبیا نکال کر لے آئے، لا کر اپنے بیٹے کے ہاتھ میں رکھ دی۔ ایک ہاتھ میں وہ مخملی ڈبیا اور دوسرے ہاتھ میں مسلسل رنگ ٹون بجاتا ہوا موبائل اسکرین پر صاف نام اور ایک تصویر جگمگا رہی تھی۔ تصویر میں مصطفیٰ تھا اور اس کے گلے میں باہیں ڈالے کھڑی وہ لڑکی ابراہیم بلوچ۔ نظریں اس تصویر پر ڈالنے کے بعد اپنے بیٹے کو دیکھا۔ کہنے لگے، اگلے 10 منٹ کے اندر اندر تم میرے سامنے بیٹھ کر اس لڑکی کو انکار کرو گے اور اس کے ساتھ تمہاری یہ تمام تر بیہودہ تصاویر ڈیلیٹ کرو گے۔ تمہاری زندگی، تمہارے سانس، تمہارے وجود پر، ہر ایک چیز پر صرف اور صرف سحر کا حق ہے، سمجھے؟ جتنا جلدی یہ مان لو اتنا ہی اچھا ہے۔ یہ سونے کے کنگن تمہاری ماں کے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جب سحر تمہاری زوجیت میں آ جائے تو تم اسے سب سے پہلے اپنی ماں کے یہ خاندانی کنگن ہی تحفے میں دو۔ اگر آج تمہاری ماں زندہ ہوتی تو شاید یہ سب کچھ وہ تمہیں بتاتی، مگر اس کی غیر موجودگی میں یہ سب کچھ مجھے ہی تمہارے حوالے کرنا پڑ رہا ہے۔ یاد رکھنا، سحر میرے جگر کا ٹکڑا ہے، امانت ہے، اس کی آنکھوں میں ایک آنسو مت آنے دینا۔ مصطفیٰ بلوچ اپنے باپ کی ساری باتیں سننے کے بعد ضبط کے مارے اپنی آنکھوں میں آنے والے پانی کو روک نہ سکا۔ ایک گہری سانس خارج کر کے کہنے لگا، بابا جانی پلیز مجھے مجبور مت کریں۔ آپ نے آج تک میری ہر ضد پوری کی ہے، میری ہر بات مانی ہے، کم سے کم مجھ پر نہ صحیح سحر پر ہی رحم کر لیں۔ ہم دونوں کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ میں 25 سال کا نوجوان ہوں اور وہ صرف اور صرف 13 سال کی ہے۔ مجھ سے 12 سال چھوٹی ہے، وہ بچوں جیسی ہے۔ میں اسے ایک چھوٹی بچی سمجھتا ہوں۔ کبھی بھی میں نے اسے لے کر کوئی بات سوچی نہیں، نہ ہی میں اسے کبھی بیوی کے روپ میں اپنے قریب آنے دے سکتا ہوں۔ مجھے تو ویسے ہی وہ اچھی نہیں لگتی۔ جب آپ میرے سامنے اس سے شفقت بھرا رویہ رکھتے ہیں، اس پر محبت لٹاتے ہیں تو مجھے جلن ہوتی ہے۔ مجھے لگتا ہے جیسے اس نے آ کر مجھ سے میرا باپ چھین لیا۔ خدا را رحم کیجیے، میں آپ کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنا چاہتا، نہ میں چاہتا ہوں میں ایسے الفاظ استعمال کروں جس سے آپ کی دل آزاری ہو، مگر ابراہیم بلوچ دھکے سے انداز میں دوبارہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے صرف اتنا بولے کہ ٹھیک ہے، اگر تمہیں میرا یہ فیصلہ نامنظور ہے تو سمجھو تمہارا باپ مر گیا۔ باپ کے منہ سے یہ بات سن کر تو وہ تڑپ اٹھا تھا۔ اپنی ماں کو تو کھو ہی چکا تھا۔ اپنے باپ کے بارے میں ایسی سوچ کر اس کی روح لرز جاتی تھی۔ کہنے لگا کہ نہیں پلیز، ایسا مت کہیے، میں آپ کی ہر بات ماننے کو تیار ہوں،
میں اپنی محبت چھوڑ دوں گا، سب کچھ ختم کر دوں گا، آپ جو کہیں گے وہی کروں گا، لیکن اپنے لیے ایسے الفاظ استعمال مت کیجیے۔ وہ بے حد مجبور تھا۔ اپنے باپ کی یہ بات سن کر وہ ضبط کرتا کمرے سے باہر نکلا۔ جیسے ہی کمرے سے باہر آیا تو سیڑھیوں سے نیچے اسے سامنے لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی ہوئی سحر دکھائی دی۔ ٹی وی پر کارٹون دیکھ رہی تھی، گود میں کشن رکھا ہوا تھا اور چپس کا پیکٹ کھولے دھڑا دھڑ کھانے میں مصروف تھی۔ اسے تو شاید پتہ بھی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ایک نظر مصطفیٰ بلوچ نے بند کمرے پر ڈالی اور پھر لمبے لمبے قدم بھرتا سیڑھیوں سے نیچے اترا تھا۔ آ کر اس نے بازو سے جھنجھوڑ کر سحر کو اٹھایا۔ وہ درد سے سسکی تھی۔ کیا بدتمیزی ہے! ہوا کیا ہے آپ کو؟ اب میں نے کیا کر دیا ہے؟ چھوڑے میرے بازو، وہ سسک کر کہنے لگی، مگر مصطفیٰ بلوچ نے اسے انتہائی غصے بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بازو چھوڑ کر کہا تھا کہ تم مر کیوں نہیں جاتی؟ کیوں آئی ہو میری زندگی میں؟ جب سے تم نے اس گھر میں قدم رکھا ہے میرا سکون برباد ہو کر رہ چکا ہے، ہر چیز میں حصے داری، اور اب تم میری زندگی میں شامل ہونے والی ہو۔ سوچ کر ہی میرا خون گھول رہا ہے۔ اینی میں بتا رہا ہوں ابھی کہ ابھی جاؤ، جا کر بابا جانی سے کہو کہ تم اس رشتے سے انکار کرتی ہو، کیونکہ اگر تم میرے ہتھے لگ گئی نا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم نہ زندوں میں شمار ہوگی نہ مردوں میں۔ جس قدر دھاڑ کر مصطفیٰ بلوچ بولا تھا وہ گھبرا سی چکی تھی۔ آج سے پہلے بھی مصطفیٰ اس کے ساتھ سختی برت چکا تھا، لیکن اس قدر سختی سے وہ پہلی مرتبہ اس سے بول رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ کہنے لگی کہ یہ اب کیسی باتیں کر رہے ہیں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ کیوں مجھے ماریں گے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ جس دن سے آپ نے منع کیا ہے میں دوبارہ آپ کے کمرے میں بھی نہیں گئی۔ میں قسم کھاتی ہوں، بے شک نورا آپا سے پوچھ لیں، پتہ نہیں کیوں مجھے اتنا ناپسند کرتے ہیں۔ وہ اپنے بازوؤں کو سہلاتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ اسے شدید درد محسوس ہو رہا تھا۔ سحر اس بات سے انجان تھی کہ ابراہیم بلوچ نے اس کا رشتہ اپنے بیٹے سے طے کر دیا۔ جس پر نورا آپا نے آ کر اسے بتایا تو وہ تکیے میں منہ چھپا کر رو رہی تھی۔ اس گھر میں ایک مصطفیٰ ہی تھا جو اس کے ساتھ انتہائی غصے والا رویہ رکھتا تھا۔ اسے بھی مصطفیٰ میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، مگر آج جو اس کے ساتھ رویہ رکھ کر گیا تھا، نورا آپا کو دیکھ کر وہ یہ کہنے لگی کہ نورا آپا جا کر تایا جان سے کہیں مجھے یہاں پر نہیں رہنا، مجھے واپس میرے گھر چھوڑ دیں، مجھے ہاسٹل بھجوا دیں۔ مصطفیٰ بھائی میرے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھتے، پتہ نہیں وہ کیوں مجھے اتنا ناپسند کرتے ہیں۔ نورا آپا نے جب مصطفیٰ بھائی کو بھائی کہتے سنا تو اگلے پل اس کے پاس آ گئی۔ کہنے لگی، ارے نہیں گڑیا رانی، تم تو سب کی آنکھوں کا تارا ہو۔ بس مصطفیٰ تھوڑے غصے کے تیز ہیں، اس لیے اس نے تھوڑی بہت سختی برت دی ہوگی۔ تم فکر مت کرو، تمہیں پتہ ہے بابا جانی نے یہ سارے کپڑے تمہارے لیے بھیجیں، دیکھو تو کتنی پیاری ہو۔ نورا آپا کی بات سن کر اس نے اپنی آنکھیں مسلتے ہوئے آنسو صاف کر کے سامنے بیڈ پر دیکھا۔ بیش قیمتی کپڑے سامنے پڑے تھے، انہی میں ایک سرخ رنگ کا لہنگا بھی تھا، بالکل اسی کے سائز کا۔ دبلی پتلی سحر ان کپڑوں کو دیکھ کر کافی حیران رہ گئی۔ کہنے لگی، نورا آپا یہ تو کافی مہنگے لگ رہے ہیں، اتنے مہنگے کپڑے پہن کر میں نے جانا کہاں ہے؟ یہ تو شادی پر پہنتے ہیں نا۔ نورا آپا نے گہری سانس خارج کی اور پھر کہنے لگیں کہ سحر بیٹی، جانتی ہیں بابا جانی چاہتے ہیں کہ آپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے محفوظ ہاتھوں میں سونپ دیں، اسی خاطر انہوں نے آپ کا رشتہ اپنے بیٹے مصطفیٰ سے طے کر دیا۔ کل آپ کا اور مصطفیٰ کا نکاح ہے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے پہاڑ اٹھا کر سحر کے سر پر پھوڑ دیا۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھا گیا۔ کہنے لگی، نورا آپا یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ مذاق کر رہی ہیں نا مصطفیٰ سے؟ میری شادی نہیں، میری شادی کہاں سے ہو سکتی ہے؟ میں تو ابھی بچی ہوں، میں تو ابھی 8 کلاس میں ہوں، میں تو بچی ہوں نا۔ مصطفیٰ بھائی کی شادی تو کسی اور سے ہونی ہے۔ وہ اینی مجھے یاد ہے، وہ اینی نام کی لڑکی مصطفیٰ بھائی ایک مرتبہ اسے گھر بھی لائے تھے، وہ مجھ سے ملی تھی،
مصطفیٰ بھائی کی تو شادی اس سے ہونی تھی نا۔ ایک دم سے اپنے سر پر پھٹنے والے بم سے سحر تو اپنے ہوش و حواس میں ہی نہیں رہی تھی۔ آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ اسے اب احساس ہوا تھا کہ کچھ دیر پہلے مصطفیٰ اس پر کیوں چلا رہا تھا۔ وہ فوراً بیڈ سے اتری، اپنی آنکھوں میں آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے سیدھا ابراہیم کے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ مصطفیٰ بھی اسے روتے ہوئے دیکھ چکا تھا۔ تایا جان کے کمرے میں جا کر اس نے روتے ہوئے بات کی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں شادی نہیں کرنا چاہتی، مجھے پڑھنا ہے۔ مگر ان بچوں میں ہمت ہی کہاں تھی جو گھر کے سرپرستوں کے سامنے اپنی زبان چلا سکتے۔ صرف ایک مرتبہ گلا کھنگھار کر ابراہیم بلوچ نے کہا کہ میں فیصلہ کر چکا ہوں، پڑھائی شادی کے بعد بھی ہوتی رہے گی۔ میں تم دونوں بچوں کی خوشیاں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہمارے خاندان میں آج تک جو بھی فیصلہ بڑوں نے لیا، بچوں نے اس پر سر تسلیم خم کیے۔ اتنی رعایت صرف مصطفیٰ اور سحر کو ہی حاصل ہے کہ وہ اس فیصلے پر انگلیاں اٹھاتے پھر رہے ہیں۔ وہ بھی اپنے بڑوں کے سامنے تایا جان کے منہ سے یہ سن کر چپ ہو چکی تھی۔ ڈرتے ہوئے واپس اپنے کمرے میں آئی۔ جس پل اس کی نظر اپنے کمرے سے باہر نکلتے مصطفیٰ پر پڑی، اس کا اور مصطفیٰ کا نکاح تھا، یہ سوچ کر ہی اس کا وجود کانپ چکا تھا۔ وہ تو مصطفیٰ سے ویسے ہی خوف کھاتی تھی، جو دھمکیاں وہ اسے دے کر جا چکا تھا، وہ سوچ کر ہی اس کی روح لرز رہی تھی۔ بھاگ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ ساری رات روتے ہوئے گزر گئی۔ افندی خاندان میں لڑکی کی شادی بالغ ہوتے ہی کر دی جاتی ہے، مگر اس کے والدین نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ ہم برسوں سے چلی آئی اس رسم کو اب ختم کر دیں گے، اور ہم اپنی اکلوتی بیٹی سحر کی شادی وقت سے پہلے نہیں کریں گے، بلکہ اسے پڑھا لکھا کر اسے اپنے قدموں پر کھڑا کریں گے۔ اس کے بعد ہی کوئی مناسب رشتہ دیکھ کر اس کی شادی کی جائے گی۔ مگر افسوس، وہ دونوں ہی اسے اس دنیا میں چھوڑ کر جا چکے تھے۔ اپنے ماں باپ کو ساری رات یاد کر کے سحر روتی رہی، جبکہ وہیں دوسری جانب بار بار کال کرتی اینی کی کال مسلسل مصطفیٰ بلوچ کاٹ رہا تھا۔ وہ اپنا سر پکڑے بار بار کبھی اپنے بال نوچنے لگتا، کبھی مکے زور زور سے دیوار پر مارنے لگتا۔ کیا کروں، کیا کروں؟ آخر کیسے اس لڑکی سے پیچھا چھڑاؤں؟ کاش چاچو اور چاچی کے ساتھ یہ بھی مر جاتی، کم از کم میری زندگی پر عذاب بن کر تو نازل نہ ہوتی۔ اینی میری جان، میں تمہیں کیسے حقیقت سے آگاہ کر پاؤں گا؟ میں تمہارے علاوہ کسی اور کے لیے وہ جذبات رکھ ہی نہیں سکتا۔ مسلسل 3 گھنٹوں سے مسلسل اینی کی کال آ رہی تھی۔ اب تو اس سے بھی پریشانی لاحق ہونے لگی۔ رات کے تقریباً 12:30 بجے کا وقت تھا۔ سگریٹ پر سگریٹ پھونکتا ہوا مصطفیٰ بلوچ ابھی بیٹھا اندھیرے کمرے میں ایک اور سگریٹ جلائی کہ جب اسے اپنے گھر کے باہر ہارن کی آواز آئی۔ اسی کے ساتھ ہی موبائل پر نوٹیفیکیشن آیا۔ مصطفیٰ نے پہلے اٹھ کر کھڑکی سے گھر کے باہر کا منظر دیکھا اور پھر اپنے موبائل پر جگمگاتے ہوئے ایک میسج کو دیکھا جس میں لکھا تھا، میں تمہارے گھر کے باہر آ چکی ہوں۔ اگر نہیں چاہتے کہ میرا موڈ مزید خراب ہو تو چپ چاپ نیچے آ جاؤ، ورنہ میں تمہارے بابا جانی کا بھی خیال نہیں کروں گی۔ ان کے سامنے میں نے تمہارے ساتھ ایسا سب کچھ کرنا ہے کہ تم شرم سے پانی پانی ہو جاؤ گے، سمجھے؟ مصطفیٰ نے جب اس کا میسج پڑھا تو ایک گہری سانس خارج کر دی۔ بار بار کالز پر کالز آ رہی تھیں اور نیچے وہ کھڑی ہارن پر ہارن بجا رہی تھی۔ ابراہیم بلوچ بھی اپنے کمرے میں تھوڑے بے چین سے ہوئے تھے۔ آخر کون تھا ان کے گھر کے باہر جو ہارن بجا رہا تھا؟ مصطفیٰ بلوچ گھر کے باہر تیز تیز قدم اٹھاتا نکل آیا۔ پاگل ہے یہ لڑکی، کبھی نہیں سدھرے گی۔ مصطفیٰ بلوچ کو دیکھتے ہی اینی گاڑی سے اتری تھی اور پھر وہیں سڑک کے بیچوں بیچ آ کر اس کے گلے لگ گئی، مکے اس کی گردن پر، اس کے کندھوں پر مار رہی تھی۔ یہ کیا طریقہ ہے مصطفیٰ؟ حد ہوتی ہے ہر چیز کی۔ جانتی ہو میں کتنی دیوانی ہوں تمہارے لیے؟ جب تک تم سے بات نہ ہو میری کیا حالت ہو جاتی ہے، میں ڈپریس ہو جاتی ہوں۔ مگر آج ایسی کیا قیامت آن پڑی جو تم میرے میسج کا بھی جواب نہیں دے رہے، میری کالز مسلسل کاٹ رہے ہو۔ جانتے ہو مجھے کتنی ٹینشن ہو گئی تھی؟ وہ آنکھوں میں آنسو لیے مصطفیٰ بلوچ سے کہہ رہی تھی، اور مصطفیٰ بلوچ سر جھکا کر کھڑا تھا۔
اس کی آواز بھیگ رہی تھی۔ صرف اتنا ہی بولا کہ اینی، تمہیں اس وقت یہاں پر نہیں آنا چاہیے تھا۔ پلیز ایسی حرکتیں مت کرو۔ میں تمہارے ساتھ سختی نہیں کرتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم رات کو اکیلے ڈرائیونگ کرنے لگ جاؤ۔ جانتی ہو آج کل کے حالات کیسے ہیں۔ چلو شاباش، آؤ میں تمہیں گھر ڈراپ کر کے آتا ہوں۔ لیکن اینی اس کی آنکھوں میں چھپا درد محسوس کر چکی تھی۔ وہیں دروازے کی اوٹ میں بیٹھا چوکیدار بھی خوب مزے سے اپنے مالک اور اس کی معشوقہ کی یہ ملاقات دیکھ رہا تھا۔ جب اس کے موبائل پر کال آئی، اسکرین پر بڑے صاحب کا نمبر دیکھ کر وہ ہڑبڑا اٹھا۔ ان دونوں پر نظر گاڑے ہوئے فون کان سے لگا لیا۔ ہیلو صاحب جی، سب خیر تو ہے؟ جواب میں ابراہیم بلوچ کہنے لگے، ہاں رفیق، باہر کون آیا؟ ہارن پر ہارن بج رہے ہیں، ذرا چیک تو کرو۔ اتنا سننا تھا کہ چوکیدار فوراً کہنے لگا، بڑے صاحب جی آپ سکون سے سو جائیے، چھوٹے صاحب خود ہی دیکھنے کے لیے باہر آ چکے ہیں۔ چھوٹے صاحب کا نام سن کر ابراہیم بلوچ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ کہنے لگے، اچھا کون آیا ہے؟ کیا چھوٹے صاحب کا کوئی دوست ہے؟ سب خیریت تو ہے؟ وہ تھوڑے تشویش انداز میں پوچھ رہے تھے، مگر جواب میں جو چوکیدار بولا، ابراہیم بلوچ کے تو کانوں کی لو تک سرخ ہو گئی۔ کہنے لگا، ارے نہیں کوئی دوست نہیں ہے، کوئی لڑکی ہے، خود ہی کار چلا کے آئی ہے، آ کر چھوٹے صاحب جی کے گلے مل رہی ہے۔ ہم کو تو نہیں پتا صاحب جی کون ہے، آج سے پہلے اس لڑکی کو کبھی دیکھا تو نہیں ہے۔ ابھی بھی صاحب اس کے ساتھ کھڑے باتیں کر رہے ہیں۔ ابراہیم بلوچ تو کسی شیر کی طرح چنگھاڑتے ہوئے نیچے آئے تھے، دھڑ سے مین گیٹ کا دروازہ کھولتے باہر آئے۔ اینی اور مصطفیٰ ابھی وہاں پر کھڑے تھے کہ جب عقب میں اینی نے مصطفیٰ بلوچ کو کھڑے دیکھا۔ آنکھوں میں تو جیسے خون گھول رہا تھا۔ جیسے ہی مصطفیٰ بلوچ نے اپنے پیچھے بابا جانی کو دیکھا تو ایک پل کو وہ بھی گھبرا چکا تھا۔ وہ چلتے ہوئے آگے آئے اور ایک زوردار تھپڑ اپنے بیٹے کے منہ پر مار دیا۔ بدلحاظ انسان، شرم نہیں آتی تمہیں؟ رات کے اس پہر تم ہماری عزت کی جو دھجیاں اڑا رہے ہو۔ کون سا وقت تھا ملاقات کا؟ اور یہ لڑکی، کیا اس کے ماں باپ سلامت نہیں؟ کیا یہ لاوارث ہے؟ کون سا شریف باپ ہے جس نے اس کو آدھی رات کو ایک غیر محرم لڑکے سے ملاقات کے لیے گھر سے بھیج دیا؟ اینی بھی تھوڑی گھبرا سی گئی تھی۔ اس کے پاس تو دوپٹہ بھی نہیں تھا جو ان کے سامنے اپنا سر ڈھکتی۔ گھبراتے ہوئے سر جھکا کر کہنے لگی کہ نہیں انکل، وہ دراصل اس کی بات کو ادھورا چھوڑ کر ابراہیم بلوچ اپنا ہاتھ ہوا میں بلند کر کے خبردار کرتے ہوئے کہنے لگے، خبردار لڑکی، جو تم نے مجھ سے کسی بھی طرح کا رشتہ جوڑنے کی کوشش کی تو میں انکل نہیں ہوں تمہارا، کچھ بھی نہیں ہوں۔ تم جیسی لڑکیوں کا ابراہیم بلوچ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اینی سر جھکا چکی تھی، پھر بھی کہنے لگی، دراصل مصطفیٰ کال نہیں اٹھا رہے تھے تو اسی لیے میں صرف یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ خیریت سے تو ہیں مصطفیٰ۔ اپنے باپ کو التجائیہ انداز میں دیکھتے ہوئے یہی کہہ رہا تھا کہ پلیز اسے مت ڈانٹیے، چلی جاتی ہے، بس میری خیریت معلوم کرنے آئی تھی۔ مگر اپنے بیٹے کو ایک نظر دیکھنے کے بعد اینی کو دیکھ کر کہنے لگے، کل مصطفیٰ بلوچ اور سحر کا نکاح ہے، شام 5 بجے، وقت پر شمولیت کے لیے آ جانا۔ چلو مصطفیٰ اندر، ورنہ میں کچھ سخت قدم اٹھانے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ اینی کا تو وہیں سانس رک چکا تھا، وہ تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ وہ روتے ہوئے مصطفیٰ بلوچ کا بازو پکڑ کر کہنے لگی کہ مصطفیٰ، یہ سب کچھ کیا ہے؟ انکل کیا کہہ رہے ہیں؟ تم اور نکاح سحر کے ساتھ؟ میں نے ہمیشہ مصطفیٰ تمہارے نام کے ساتھ اپنا نام جوڑا ہے۔ اینی صرف اور صرف مصطفیٰ کی ہے، اور مصطفیٰ بلوچ کی زندگی میں اینی کے علاوہ کوئی اور عورت شامل نہیں ہو سکتی۔ پھر یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تم تو مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے نا؟ تمہاری سب کچھ تو میں تھی نا مصطفیٰ؟ مصطفیٰ اس وقت بے بس ہو چکا تھا۔ اپنے باپ کے آگے، اپنی روایات کے آگے اس نے اپنا ہاتھ اینی سے چھڑوا لیا تھا اور انتہائی بے بسی سے سانس خارج کر کے کہنے لگا، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ اینی،
مگر میرے بابا نے میرا رشتہ اپنے بھائی کی بیٹی سے طے کر دیے اور ان کا ماننا ہے کہ میں اس 13 سالہ لڑکی سے نکاح کر کے اسے اپنی بیوی بنا لوں۔ اینی اپنا ہاتھ چھڑوا چکی تھی۔ بڑی تیزی سے اس نے گاڑی میں بیٹھ کر فل سپیڈ سے گاڑی وہاں سے چلائی تھی۔ مصطفیٰ بلوچ یہی دعا کرتا رہ گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں باحفاظت تمہارے گھر تک پہنچائیں۔ وہ ایک مرتبہ پھر گھر کے اندر آ چکا تھا۔ ذہن میں تو طوفان چل رہا تھا۔ ابراہیم افندی چوکیدار سے کہہ چکا تھا کہ دوبارہ کوئی بھی لڑکی یہاں پر دکھائی دے تو اسے چلتا کر دو۔ گھر کے باہر جو بھی آئے تو اس کی ملاقات مجھ سے کرواؤ گے نا؟ مصطفیٰ سے وہ بھی گھبراتے ہوئے جی صاحب جی کہہ کر سر ہلا چکا تھا۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی ابراہیم بلوچ تو اپنے کمرے میں جا چکے تھے، مگر غصے سے آگ بگولا ہوتے مصطفیٰ بلوچ نے سحر کے کمرے کی جانب دیکھا۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، یہ سب کچھ تمہارا کیا دھرا ہے۔ 4 سال کی محبت میں آج تک میں نے اینی کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دیے، صرف اور صرف تمہاری وجہ سے۔ آج اینی اس قدر ٹوٹ گئی۔ اتنا کہہ کر وہ سیدھا سحر کے کمرے میں بڑھا تھا۔ کمرہ لاک نہیں تھا۔ دھڑ سے دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا تو سحر فرش پر بیٹھی اپنے باپ کی تصویر سینے سے لگائے رو رہی تھی۔ اسے سحر پر غصہ تھا تو پسند سحر بھی اسے نہیں کرتی تھی۔ وہ غصے سے ایک مرتبہ پھر اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ رات کے اس پہر اپنے سامنے مصطفیٰ بلوچ کو دیکھ کر وہ سہم کر اٹھی، جا کر دیوار سے لگی تھی۔ کہنے لگی آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اسے مصطفیٰ بلوچ کے وجود سے ہی خوف آ رہا تھا۔ جب وہ آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ تمہاری وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، صرف اور صرف تمہاری وجہ سے۔ تم میری بیوی بن بھی جاؤ تو کبھی بھی وہ مقام حاصل نہیں کر پاؤ گی۔ میرے کمرے میں کل میری بیوی بن کر جب آؤ تو سوچ سمجھ کر آنا۔ بہتر ہے کہ بھاگ جاؤ، چلی جاؤ یہاں سے، کیونکہ اگر میرے کمرے کی حدود میں داخل ہو گئی تو میں تمہارا جینا محال کر کے رکھ دوں گا۔ ہر ایک چیز کا بدلہ لوں گا، ہر ایک آنسو کا بدلہ لوں گا جو تمہاری وجہ سے اینی کی آنکھوں میں آیا۔ سحر گھبراتے ہوئے انداز میں کہنے لگی کہ مجھ پر مت چلائیں، آپ جا کر بابا جان کو منع کر دیں، مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ مگر دونوں کی یہ تکرار بغیر کسی نتیجے پر پہنچے ختم ہو چکی تھی۔ اگلی صبح گھر کو دلہن کی طرح سجایا جا رہا تھا۔ سحر کو نورا آپا جو اس گھر کی بڑی مانی جاتی تھی تو وہ ایک نوکرانی، مگر انہیں خاص مقام حاصل تھا۔ اسی نے آ کر سحر کو پہلے ہلدی اور اپٹن لگایا تھا، پھر اسے اپنے ہاتھوں سے دلہن بنایا۔ وہ عمر میں چھوٹی تھی مگر حسن کی دولت سے مالا مال تھی۔ دلہن بن کر جب سحر اس کے سامنے کھڑی ہوئی تو بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ نورا آپا تو اس کا صدقہ اتارنے لگیں، جبکہ سحر تو ساری رات ٹھیک سے نہ سونے کی وجہ سے اپنے پورے وجود میں شدید درد کی ٹھیسیں محسوس کر رہی تھی۔ بخار سے اس کا وجود کانپ رہا تھا۔ بار بار ذہن میں یہی وسوسے آ رہے تھے کہ نہ جانے مصطفیٰ بلوچ اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ وہی دوسری جانب مصطفیٰ بلوچ بھی دلہا بن چکا تھا۔ کہیں مہمانوں کے سامنے ایجاب و قبول ہوا۔ نکاح کے فوراً بعد مصطفیٰ وہاں سے اٹھ چکا تھا، جبکہ سحر کو اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ وہ سڑک پر بے مقصد گاڑی تو اڑا رہا تھا جب اس کے موبائل پر ابراہیم بلوچ کی کال آئی۔ بابا جانی کا نام آتا ہوا دیکھ کر اس نے گہری سانس خارج کی۔ بعض مرتبہ والدین اولاد کو اس قدر بے بس کر دیتے ہیں کہ ان کے لیے سانس تک لینا محال ہو جاتا ہے۔ ایک گہری سانس خارج کر کے اس نے موبائل اپنے کانوں سے لگایا تو دوسری جانب سے وہی روبدار آواز گونجی کہ بیٹا کہاں ہو تم؟ تمہاری دلہن تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ آج یہ دن میری زندگی کا سب سے حسین دن ہے اور تم یہاں موجود ہی نہیں ہو۔ اپنے باپ کی بات سن کر وہ پہلی مرتبہ ہی تھوڑے روکھے لہجے میں کہنے لگا کہ بابا اب میرا نکاح تو آپ کروا چکے ہیں، اب اس سے زائد اور کیا چاہتے ہیں؟ مجھے رشتے کو اپنانے کے لیے ایک وقت درکار ہے، اب آپ اس سے زائد مجھے مجبور مت کیجیے، میں دھیرے دھیرے اس رشتے کو اپنا لوں گا۔ مگر اس کے باوجود ابراہیم بلوچ اپنی بات پر اٹکے ہوئے تھے۔ کہنے لگے اگلے 10 منٹ میں مجھے تم اپنے گھر چاہیے،
میں کھانے کی میز پر تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ شاباش، جلدی گھر پہنچو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ تیز ڈرائیو کرتا 10 منٹ بعد گھر پہنچ چکا تھا۔ رہ رہ کر اسے اینی کی فکر ہو رہی تھی، جس نے رو رو کر اسے وائس میسیجز کر رکھے تھے۔ چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ مصطفیٰ، تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ تمہاری خاطر میں نے کتنے ہی رشتے ٹھکرائے، کتنی بار اپنی ماں باپ سے بدتمیزی کی، صرف اور صرف اس لیے کہ تم مجھے اپناؤ گے، مگر تم مجھے ایسے بیچ راہ میں کیسے چھوڑ کر جا سکتے ہو؟ اس لیے کہ میں تمہارے خاندان کی لڑکی نہیں، تم بلوچ ہو اور میں ملک فیملی سے تعلق رکھتی ہوں۔ اگر تمہیں پتہ تھا کہ تمہارے والد نہیں مانیں گے تو آخر تم نے مجھے پیار کے جھوٹے خواب ہی کیوں دکھائے؟ وہ اس وقت اس میسیج کا کوئی جواب نہیں دے پایا تھا۔ کچھ دیر بعد جب وہ گھر پہنچا تو بالکل معاف ذہن کے ساتھ اپنے بابا کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ وہ سر جھکائے ہوئے تھا۔ وہ اسے سمجھا رہے تھے۔ میاں بیوی کے رشتے کو لے کر سحر کی ذمہ داریاں، اس کے ساتھ اچھا رویہ اور عزت کرنے پر اسے اچھا خاصا لیکچر مل رہا تھا۔ وہ چپ چاپ سن رہا تھا۔ یہ پہلی مرتبہ تھا جب وہ اپنے باپ کی ہر نصیحت کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال رہا تھا۔ کھانا انہوں نے ساتھ ہی کھایا تھا۔ پھر کھانے کی ٹرے اس کی جانب بڑھا کر کہنے لگے، سحر نے ابھی تک کچھ نہیں کھایا، تم اب باقی کا کھانا جا کر اپنی بیوی کے ساتھ کھاؤ گے۔ وہ چلتا ہوا کمرے میں آیا۔ سامنے ہی بیڈ پر وہ نیم دراز بیٹھی سو چکی تھی۔ گھڑی پر 11 بج رہے تھے۔ اسے اتنی دیر جاگنے کی عادت نہیں تھی۔ کمرے کو سجا دیکھ کر اور پھر اپنی معصوم سی دلہن کو اپنے ہی بیڈ پر بیٹھا دیکھ کر اس کے دماغ میں آندھیاں سی چلنے لگیں۔ نہیں، میرے وجود پر، میری روح پر، میرے اس کمرے میں پڑی ہوئی ہر ایک چیز پر صرف اور صرف اینی کا حق ہے۔ اینی کے علاوہ میں کسی کو اجازت نہیں دیتا کہ اس کمرے پر حکمرانی جتا سکے۔ غصے سے اس نے ٹرے ٹیبل پر پٹکی تھی۔ شور سے وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ جلدی سے سہم کر سیدھی ہو کر کہنے لگی، آپ کب آئے؟ مگر وہ ایک ہی غصے میں چلاتا ہوا آگے بڑھا اور چنگاڑتے ہوئے کہنے لگا، اٹھو میرے بستر سے، شاباش، اپنے کمرے میں جاؤ، میرا دماغ اس وقت گھوما ہوا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہارے ساتھ کسی بھی طرح کا غلط رویہ رکھوں۔ بڑی مشکل سے ضبط کرتا ہوا مصطفیٰ اتنا ہی بول پایا، اور سحر جلدی سے بستر سے اٹھ گئی۔ بڑا سا دوپٹہ اس کے سر پر تھا اور آدھا فرش پر گرا پڑا تھا۔ وہ اتنے بھاری بھرگم لباس کو سنبھالتے ہوئے فوراً سائڈ پر ہو گئی۔ اسے وہی بت بنا کھڑا دیکھ کر وہ کہنے لگا، میری شکل کیا دیکھ رہی ہو؟ کیا چاہتی ہو مجھ سے؟ تمہاری وجہ سے میری محبت مجھ سے دور ہو گئی۔ اس وقت نہ جانے اس کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی، اور میں جس تکلیف سے گزر رہا ہوں صرف اور صرف تمہاری وجہ سے۔ سحر تو خود سہمی ہوئی تھی۔ اس رشتے کو نبھانے کے لیے وہ ہرگز تیار نہ تھی، مگر پھر بھی اسے مصطفیٰ کے غصے کو سہنا پڑ رہا تھا۔ چپ چاپ وہ اپنے لہنگے کو سنبھالتے ہوئے کمرے سے باہر آئی تھی، مگر کمرے سے باہر قدم رکھتے ہی وہ بھاگ کر واپس اندر آئی۔ اسے واپس اندر پلٹتا دیکھ کر سوالیہ نظروں سے مصطفیٰ اسے دیکھنے لگا۔ وہ کہنے لگی کہ نیچے تایا جان موجود ہیں، اگر میں گئی تو وہ ڈانٹیں گے، میں آپ کو تنگ نہیں کروں گی، میں بس چپ چاپ یہاں پر کھڑی ہوں۔ وہ جیسے ہی لاؤنج سے اپنے کمرے میں جائیں گے تو میں اپنے کمرے میں چلی جاؤں گی۔ وہ سہمے ہوئے انداز میں کہہ کر وہیں پر کھڑی ہو گئی۔ اس کی اس بات پر مصطفیٰ کچھ بھی نہ بولا اور سیدھا واش روم میں گھس گیا۔ فریش ہو کر باہر آیا تھا اور آتے ہی سب سے پہلے موبائل پر تمام تر اینی کے میسیجز دیکھے۔ ابھی تک سارے دن کی تھکی ہوئی سحر یوں ہی دروازے کے پیچھے کھڑی تھی۔ 2 مرتبہ وہ دروازے سے جھانک کر باہر دیکھ چکی تھی، لیکن ابھی تک ابراہیم بلوچ صوفے پر بیٹھے اس وقت ایک کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے۔ نیند سے سحر کی آنکھیں ویسے ہی چور تھیں۔ گزشتہ رات بھی وہ ٹھیک سے سو نہیں پائی تھی۔ آ کر صوفے پر ڈرتے ہوئے بیٹھ گئی اور دونوں ہاتھ اپنے سر کے نیچے رکھ کر ٹیک لگا لی۔ اس کی آنکھ ہلکی ہلکی سرگوشیوں سے کھلی تھی۔ میری جان، میری روح کا سکون، صرف اور صرف تم ہو اینی۔ تمہارے علاوہ کسی کو بھی حق حاصل نہیں ہے میری زندگی میں شامل ہو سکے۔
میں جانتا ہوں جو ہوا ہے غلط ہوا ہے، میں مانتا ہوں بابا جانی نے جلد بازی میں قدم اٹھا کر غلط کیا، مگر تم مجھ پر بھروسہ رکھو، ہم دونوں ایک ہیں اور ایک ہی ہو کر رہیں گے۔ یہ شہر میری نظروں میں کوئی اہمیت رکھتی ہی نہیں۔ میں تمہارے ساتھ شادی کروں گا، تمہارے ساتھ اپنا گھر بساؤں گا، ہمارے بچے ہوں گے۔ میں اپنی ہر خواہش تمہارے ساتھ پوری کرنا چاہتا ہوں۔ آج میری سہاگ رات تھی، لیکن دیکھو میں تو تمہارے ساتھ وقت گزار رہا ہوں۔ اگر تم کہو گی تو میں پوری رات جاگنے کو تیار ہوں۔ تمہیں مجھ پر یقین ہے نا؟ اینی اپنے مصطفیٰ پر یقین رکھتی ہو نا؟ یہ الفاظ سنتے ہی نیند سے ایک مرتبہ پھر سحر بیدار ہوئی تھی۔ سامنے بیڈ پر بیٹھ کر مصطفیٰ اینی سے بات کر رہا تھا، اسے اپنی محبت کا یقین دلا رہا تھا۔ اس وقت تو سحر بچی تھی، اس کے دل میں اس طرح کے ارمان نہیں تھے۔ وہ تو خود یہی کہہ رہی تھی کہ بس کسی طریقے سے اس کا پیچھا مصطفیٰ سے چھوٹ جائے۔ رات کو وہ وہیں صوفے پر بیٹھے بیٹھے سو چکی تھی اور مصطفیٰ بھی اس پر ایک قہر بھری نظر ڈالتا بیڈ پر سو گیا۔ اگلی صبح ان کی زندگی کی نئی شروعات تھی۔ کہاں وہ سادے سے کپڑے پہننے والی، مگر نورا آپا نے اسے بھاری بھرگم لباس پہنا دیا تھا کہ آج تو گاؤں سے عورتیں تم سے ملنے کے لیے آئیں گی۔ مصطفیٰ تو صبح ہی بہانہ بنا کر گھر سے جا چکا تھا، مگر وہ سارا دن ڈیکوریشن پیس کی طرح عورتوں کے سامنے بیٹھی رہی اور وہ اس کی منہ دکھائی کرتے ہوئے کوئی نہ کوئی نیک دے کر جاتی رہی۔ سبھی یہ کہہ رہے تھے کہ ماشاءاللہ دلہن بڑی پیاری ہے، مصطفیٰ کے ساتھ اس کی جوڑی بڑی اچھی لگے گی، دونوں تو چاند اور تارے کی جوڑی لگ رہے ہیں۔ مگر ان سب میں صرف ایک لڑکی تھی جو کہ شہر سے بیاہ کر یہاں گاؤں میں آئی تھی۔ جب اس نے اپنے سامنے 13 سالہ بچی کو دیکھا تو اس کے ماتھے پر بل سے پڑ چکے تھے۔ کہنے لگی، کہاں ہے اس کی ماں؟ جواب میں ایک عورت کہنے لگی کہ ارے اس کے ماں باپ نہیں ہیں، بیچاری کے ماں باپ تو کچھ مہینے پہلے ہی فوت ہو گئے۔ وہ افسوس کرتے ہوئے کہنے لگی کہ اچھا، پھر ساس تو ہوگی؟ جواب میں پھر وہ عورت کہنے لگی کہ نہیں، ان کے گھر میں تو عورتوں کو نہ جانے کیسی بد دعا ہے، کوئی بھی عورت زیادہ عرصے تک زندہ ہی نہیں رہتی، بس ایک نورا آپا ہے جو اس گھر میں بڑی مانی جاتی ہیں، یا پھر گھر میں 2 مرد ہیں، ایک بڑے صاحب اور ایک چھوٹے صاحب۔ وہ لڑکی تو سحر کے منہ پر آ کر کہنے لگی کہ تمہارے شوہر کی عمر کیا ہے؟ اسی وقت مصطفیٰ گھر میں داخل ہوا تھا۔ عورتوں کا لگا میلہ دیکھ کر وہ فوراً واپس جانے لگا، مگر جب عورتوں نے کہا کہ یہ ہے دلہا تو وہ تو بپھر چکی تھی۔ کہنے لگی کہ پہلے تو اتنی چھوٹی بچی کی شادی کر دی اور دلہا اس سے عمر سے کافی بڑا دکھائی دے رہا ہے، یہ تو معصوم بچی پر ظلم ہے۔ او مسٹر، شرم نہیں آئی ایک بچی کے ساتھ نکاح کرتے ہوئے؟ کیا تمہیں اپنی ہم عمر لڑکی نہیں ملی جو اس کے ساتھ یہ ظلم کر دیا؟ سحر تو پہلے ہی سہمی بیٹھی تھی۔ مصطفیٰ نے جب ایک غیر عورت کو خود پر بولتے دیکھا تو وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر انتہائی لاپرواہی سے دیکھ کر کہنے لگا، محترمہ، یہ ہمارے ذاتی مسائل ہیں اور میرے بابا جان کا حکم، اگر آپ کو اتنی ہی تکلیف ہو رہی ہے تو جائیے جا کر میرے والد ابراہیم بلوچ سے اس کی شکایت کیجیے، کیونکہ ہم سب انہی کے حکم کے پابند ہیں۔ اتنا کہہ کر ہڑبڑاتا ہوا مصطفیٰ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ دھیرے دھیرے عورتیں بھی چامکھوئیاں کرتی وہاں سے جا چکی تھیں۔ نورا آپا اسے خود مصطفیٰ کے کمرے میں چھوڑ کر آئی تھیں۔ مصطفیٰ کھڑکی کے سامنے کھڑا باہر کے مناظر دیکھ رہا تھا جب اپنے کمرے میں سحر کا وجود دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ کہنے لگا کہ پلیز اپنے کمرے میں جاؤ، میں خود پر بہت کنٹرول کر کے بیٹھا ہوں، تمہارا وجود مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے برداشت نہیں ہوتا۔ سحر چپ چاپ اس کمرے سے اپنے کمرے کی جانب آ چکی تھی۔ گزشتہ 48 گھنٹوں سے مسلسل وہ ڈپریشن کا شکار تھی۔ اس کا وجود بخار میں تپ رہا تھا، اس کی آنکھیں جل رہی تھیں۔ وہ اپنے کمرے میں آئی اور اپنے ٹھنڈے وجود کو دیکھنے لگی۔ اسے شدید ٹھنڈ محسوس ہو رہی تھی۔ سردی کے مارے سحر کا وجود کانپ رہا تھا۔ شام کو ہی کسی ضروری کام کے تحت ابراہیم بلوچ دوسرے شہر جا چکے تھے۔ جانے سے پہلے انہوں نے سحر سے ملنا چاہا تھا،
مگر جب نورا آپا نے بتایا کہ وہ سو رہی ہے تو انہوں نے جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ مصطفیٰ نے تو گہری سانس خارج کی تھی۔ کم سے کم اسے 2-3 دن کے لیے سحر کو اپنے کمرے میں برداشت نہیں کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے تو وہ اینی سے ملنے کے لیے گیا تھا۔ اینی اس سے کافی ناراض تھی۔ رو رو کر اس کی حالت بے حد خراب ہو چکی تھی۔ زرد پڑتی رنگت، آنکھوں کے نیچے ہلکے۔ اس نے جیسے ہی اینی کا ہاتھ پکڑنا چاہا تو اگلے ہی پل اینی کی سسکی نکلی۔ جب اس نے اینی کی کلائی پر دیکھا تو وہاں پر 5 کٹس لگے ہوئے تھے۔ اینی نے اپنی کلائی پر بلیڈ مار رکھے تھے۔ جب مصطفیٰ نے یہ دیکھا تو تڑپ اٹھا تھا۔ کہنے لگا، یہ کیا کیا تم نے؟ یہ سب کچھ جان بوجھ کر کیا ہے؟ وہ اس کی کلائی کو دیکھ رہا تھا، جہاں پر وہ 5 منٹ بلیڈ کے نشانوں سے ابھی بھی ہلکا ہلکا خون آ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنا رومال نکال کر اس کی کلائی پر رکھا۔ کہنے لگا، تم پاگل ہو گئی ہو اینی، تم نے ایسا کیوں کیا؟ کیا تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں تھا؟ یقین مانو میں مجبور ہوں، میں بے بس ہو چکا ہوں۔ تم جانتی ہو میں بابا جان کے علاوہ اور کسی کی بات نہیں مانتا۔ بابا جانی نے مجھے مجبور کر دیا تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہاری جگہ کوئی بھی نہیں لے گا۔ تم ہی میری زندگی میں میری بیوی بننے کی حقدار ہو۔ وہ چھوٹی بچی ہے، کہیں نہ کہیں بابا جانی کے فیصلوں کی وجہ سے بھی وہ مجبور ہے۔ اس کا بندوبست میں اچھے سے کر ہی لوں گا۔ مگر تم نے یہ حرکت کیوں کی؟ اینی تو سیدھا مصطفیٰ کے سینے سے ہی لگ چکی تھی۔ کتنی دیر پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ آس پاس کے لوگ پلٹ کر دیکھتے رہے، مگر مصطفیٰ کو ان سب سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ اسے اپنی طرف سے پوری یقین دہانی کروا چکا تھا کہ میں صرف اور صرف تمہارا ہوں۔ میری زندگی میں سحر کبھی بھی وہ مقام حاصل نہیں کر پائے گی۔ ہم بہت جلد شادی کریں گے۔ کیوں رات کا کھانا وہ اینی کے ساتھ کھا کر ہی اپنے گھر لوٹا تھا۔ جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوا تو نورا آپا بڑی گھبرائی ہوئی تھی۔ ہاتھ میں باؤل جس میں برف والا پانی تھا اور رومال تھا، اٹھا کے سحر کے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے مصطفیٰ کو دیکھا تو جلدی سے ٹیبل پر باؤل رکھنے کے بعد دوڑی دوڑی اس کے پاس آئی۔ کہنے لگی، چھوٹے صاحب، شکر ہے جلدی آ گئے۔ سحر کی طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے۔ جواب میں وہ انتہائی غصے والے لہجے میں کہنے لگا کہ اچھا تو میں کیا کروں؟ دوائی دو پہلے، جب بیمار ہوتی تھی تو کیا مجھے بتایا جاتا تھا؟ نورا آپا کہنے لگی کہ نہیں صاحب جی، گھر میں بڑے صاحب بھی موجود ہیں، وہ بخار میں تپ رہے ہیں، کپ کپا رہے ہیں، آپ اسے ایک دفعہ کر کے دیکھیں تو صحیح، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہیں کوئی انہونی نہ ہو جائے۔ یہ سن کر اس نے دونوں ہاتھ دعا کے لیے بلند کیے تھے اور پھر اپنے چہرے پر پھیرنے لگی۔ وہ کہنے لگا کہ اللہ کرے ایسی ہی ہو، اس بہانے میری جان تو چھوٹے گی۔ اس سے نورا آپا کا تو منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ اپنے ہی دھیان میں جب مصطفیٰ کمرے میں داخل ہوا تو پیچھے سے نورا آئی، بولی، صاحب جی، وہ بچی ہے، معصوم ہے، اس نے بڑے صاحب کو مجبور نہیں کیا کہ آپ اس سے شادی کریں، وہ آپ سے بھی زیادہ خوف کھائی ہوئی ہے، آپ تو پھر مرد ہیں، مگر وہ بچی ہے، زندگی تو اس کی برباد ہو چکی ہے۔ پتہ نہیں بڑے صاحب کو کیا جلدی تھی شادی کروانے کی۔ آج تک کسی بھی ملازم کے ساتھ مصطفیٰ نے بدتمیزی نہیں کی تھی، مگر نورا آپا کی یہ بات سن کر وہ کھردرے لہجے میں کہنے لگا کہ شاید آپ بھول رہی ہیں کہ آپ کس سے بات کر رہی ہیں اور کس کے سامنے کھڑی ہیں۔ میں آپ کو آپ کی حیثیت نہ یاد کروا دوں؟ بہتر ہے، اگر سحر کو کچھ ہے تو یہ آپ کا مسئلہ ہے۔ آپ اسے چاہے ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں، چاہے ایسے ہی چھوڑ دیں، مگر مجھے آ کر کچھ بھی مت بتائیے۔ اتنا کہہ کر وہ دروازہ نورا آپا کے منہ پر ہی بند کر چکا تھا۔ وہیں دوسری جانب کمرے میں سحر کپ کپا رہی تھی۔ اس کے دانت سردی سے بج رہے تھے۔ حالانکہ موسم اعتدال میں تھا، مگر بخار کا شدید اور سردی کی وجہ سے وہ کانپ رہی تھی۔ نورا آپا پریشان ہونے لگی۔ جب اسے کچھ بھی سمجھ نہ آیا تو سیدھا چوکیدار کے پاس چلی گئی۔ کہنے لگی، رفیق، ذرا بڑے صاحب کو کال تو ملا دو۔ پھر کیا تھا، رفیق نے بڑے صاحب کو کال ملا دی۔ اپنے بیڈ پر آڑا ترچھا لیٹا ہوا مصطفیٰ بھی نیند کی وادیوں میں کھو ہی رہا تھا۔
جب اس کے موبائل پر بابا جانی کی کال آئی۔ وہ اپنی روبدار آواز میں کہہ رہے تھے کہ سحر کو کیا ہوا ہے، میری بات کرواؤ سحر سے، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ جواب میں جمائی لیتے ہوئے وہ نیند سے بھرے لہجے میں کہنے لگا کہ ہاں بابا جی ٹھیک ٹھاک تو ہے، اسے کیا ہونا ہے، سو رہی ہے وہ، آپ بھی سو جائیے۔ لیکن اس مرتبہ ذرا بلند آواز میں ابراہیم بلوچ کہنے لگے، جھوٹ مت بولو مصطفیٰ، ابھی کے ابھی جاؤ اور سحر سے میری بات کرواؤ۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اٹھا تھا۔ جیسے ہی سحر کے کمرے میں داخل ہوا تو اس کی آہوں اور سسکیوں کی آواز اسے دروازے پر ہی آ چکی تھی۔ وہ بخار کی شدت سے ہائے ہائے کر رہی تھی، سسک رہی تھی، اس کا سانس تیز تھا اور کانپ رہی تھی۔ نورا آپا اس پر آیت الکرسی پڑھ کر دم کر رہی تھیں، مگر کسی چیز کا تو اس پر اثر نہیں ہو رہا تھا۔ جس پر مصطفیٰ نے اس کی حالت دیکھی تو اسے برداشت نہ ہوا۔ آخر کو سینے میں دل تو وہ بھی رکھتا تھا۔ اس نے سحر کے ماتھے پر اپنی 2 انگلیاں رکھ دیں۔ بخار شدید ترین تھا۔ اس نے سحر کو جلدی سے اٹھ کر ہسپتال چلنے کا کہا۔ اس کے وجود میں اتنی طاقت کہاں تھی کہ اٹھ کر چل پھر سکتی۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی، بخار کی کیفیت میں کہنے لگی کہ نہیں نورا آپا، مصطفیٰ کو مجھ سے دور کیجیے، مجھے ڈر لگتا ہے، یہ مجھے مار دیں گے، یہ مجھے مار دیں گے، ان کو کہیں میں نے کچھ نہیں کیا، تایا جان نے خود میری شادی ان سے کروائی۔ وہ ہکلاتے ہوئے انداز میں ہکلا کر یہ سب کچھ کہہ رہی تھی۔ ایک پل کو اس کی حالت پر مصطفیٰ کو بھی ترس آیا تھا۔ وہ اسے اپنی باہوں میں جس پل اٹھا کر لے جانے لگا تو خون کی گردش اس کے وجود میں ایک پل کو تیز ہوئی تھی۔ وہی مصطفیٰ کی گود میں وہ تو جیسے سسک چکی تھی۔ وہ اسے فوراً ہسپتال لے کر گیا۔ بخار حد درجہ تیز تھا۔ 5 گھنٹوں تک وہیں ہسپتال میں رہی۔ جیسے ہی بخار اترا اور سحر نے آنکھیں کھولیں تو سامنے مصطفیٰ کا چہرہ تھا۔ مصطفیٰ کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ تھوڑی ہڑبڑائی تھی۔ فوراً بیڈ سے اٹھنا چاہا مگر ایک دم سے اسے چکر آ گئے۔ مصطفیٰ نے آگے بڑھ کر اسے تھاما تھا۔ ریلیکس، میں انسان ہوں، کوئی درندہ نہیں ہوں، لیٹی رہو، ریسٹ کرو۔ مصطفیٰ کے ایسے کہنے پر وہ منمناتی ہوئی دوبارہ لیٹ تو چکی تھی۔ 5-10 منٹ بعد جب باقاعدہ بیدار ہوئی اور اپنے آپ کو ہاسپٹل میں پایا تو تھوڑی گھبرا سی گئی تھی۔ کہنے لگی کہ میں ہاسپٹل میں کیا کر رہی ہوں، کون لایا مجھے؟ مصطفیٰ نے جب اسے کچھ بہتر ہوتے دیکھا تو کہنے لگا کہ بخار ہو گیا تھا، پچھلے 5 گھنٹے سے بخار ہے، صبح کے 4 بج چکے ہیں۔ یہ بات اس نے جس طرح تنگ کر کہی تھی، سحر اتنی ہی شرمندہ ہوئی تھی۔ اس کی طبیعت بحال ہوئی تو وہ اسے اپنے ساتھ گھر لا چکا تھا۔ شدید بارش اور گرج چمک کی آواز سے وہ ویسے ہی سہم رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مصطفیٰ اسے اپنے کمرے میں ہی لے آیا۔ اسے بیڈ پر لٹا چکا تھا۔ کمزوری کی وجہ سے وہ فوراً سو چکی تھی۔ وہیں مصطفیٰ کو خود پر پورا یقین تھا کہ نہ ہی اس کے دل میں اس کے لیے کسی بھی طرح کا جذبہ تھا۔ وہ وہیں اس کے ساتھ ہی لیٹ گیا۔ نیند میں ایسا گم ہوا کہ دن کے 11 بج گئے۔ جس پل اس کی آنکھ کھلی تو اپنے اوپر ایک وزن سا محسوس ہوا تھا۔ جیسے ہی ذہن بیدار ہوا اور آنکھیں کھول کر دیکھیں تو سحر اس کے اوپر آڑی ترچھی ہو کر لیٹی تھی۔ اس کی ایک ٹانگ اور بازو اس کے اوپر تھا اور چہرہ مصطفیٰ کے چہرے کے قریب۔ اسے اپنے اتنے قریب دیکھ کر مصطفیٰ کا دل بڑے زوروں سے دھڑکا۔ اس نے ایک ہی جھٹکے سے اسے خود سے دور کیا تھا۔ گھبرائی ہوئی سحر بھی آنکھیں کھول چکی تھی۔ وہ اس سے کیا کہتا، وہ تو بچی تھی، کہاں سمجھتی۔ گہری نیند میں اس کے قریب آ چکی تھی۔ 2 دن تک تو وہ بیماری میں مبتلا رہی اور اس کے بعد جب اس نے اسکول جانے کی بات کی تو ابراہیم بلوچ اسے صاف صاف منع کر چکے تھے۔ کہنے لگے کہ شروع سے ہماری روایات ایسی ہی چلتی آ رہی ہیں، تمہیں اب اسکول جانے کی اجازت نہیں مل سکتی، تم گھر رہو، اپنے شوہر کی ذمہ داریاں سنبھالو، گھرداری دیکھو۔ اس نے بڑے منت کرتے ہوئے تایا جان سے کہا تھا کہ تایا جان پلیز مجھے آگے پڑھنے دیں، میں اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتی ہوں، کچھ بننا چاہتی ہوں۔ مصطفیٰ بھی تو پڑھ رہے ہیں، میں تو ابھی بہت چھوٹی ہوں، کم سے کم مجھے میٹرک تو کرنے دیں۔ مگر ابراہیم بلوچ اپنی روایات کے سخت تھے۔ کہنے لگے کہ ہرگز نہیں لڑکی،
میں نے تمہاری شادی اپنے اکلوتے پوتے سے صرف اور صرف اس لیے کروائی تاکہ تم اس گھر میں محفوظ رہ سکو۔ تمہاری ماں بھی اتنی عمر میں بیاہ کے ہمارے گھر آئی تھیں۔ ہمارے خاندان میں مردوں کی نہیں بلکہ عورت کی عمر کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ وہ بلوغت کے سن میں پہنچے تو اسے بیاہ دیا جاتا ہے، کیونکہ جہاں عورت کو عزت کا محور قرار دیا گیا ہے، وہیں اگر عورت سے بالغی عمر میں کچھ بھی غلطی سرزد ہو جائے تو مرد کا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ وہی مصطفیٰ کو میں اس لیے تمہارے ساتھ بیاہ چکا ہوں تاکہ وہ غلطی نہ دہرا سکے جو اس کے باپ نے دہرائی، اور اس کی ماں آج مینٹل ہاسپٹل میں پاگلوں کی طرح زندگی گزار رہی ہے۔ یہ سن کر ایک پل کو سحر کا وجود کپ کپ آیا تھا۔ وہ چپ چاپ واپس اپنے کمرے کی طرف جانے لگی تو ایک مرتبہ پھر ابراہیم بلوچ نے اسے سخت نظروں سے دیکھ کر کہا تھا، تمہارا کمرہ یہ نہیں۔ نور، سحر کا سارا سامان اٹھا کر مصطفیٰ کے کمرے میں رکھوا دو۔ میں دوبارہ سے اس کمرے میں آتا تمہیں نہ دیکھوں۔ ان کی نظروں میں بڑوں کی حکم کا کوئی مان ہی نہیں ہے، کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ نور آپا نے بھی اسے سمجھایا تھا کہ بیٹا، مرد تو ایسا ہی ہوتا ہے، تھوڑا سخت، تھوڑا کڑوا، لیکن جب عورت اس کے سامنے سج دھج کر آئے تو وہ میٹھا بھی ہو جاتا ہے۔ تم بھی بھلے ہی اپنے دل میں ابھی مصطفیٰ کو لے کر کسی طرح کا کوئی جذبہ نہیں رکھتی، لیکن دھیرے دھیرے جب تم اس کا کام کرو گی، اس کا انتظار کرو گی، تو تمہیں خود ہی اپنے دل میں اپنے شوہر کے لیے محبت محسوس ہونے لگے گی۔ یقین مانو، جس دن دوسری عورت مصطفیٰ کے دل سے نکل گئی نا، اس روز وہ صرف اور صرف تمہارا ہی دھیان دے گا۔ مگر ابھی اس سب میں بہت وقت ہے۔ تم جیسے جیسے سمجھدار ہوگی نا، محبت کے بیج تمہارے دل میں پھوٹنے لگیں گے۔ وہ نور آپا کی باتیں دھیرے دھیرے اپنے ذہن میں بٹھا رہی تھی۔ اسے اپنی تائی جان پر بھی ترس آ رہا تھا۔ کہیں نہ کہیں اپنے کیے کی سزا وہ اپنی بھتیجی اور بیٹے کو دے ہی چکی تھی۔ آج سے کئی سال پہلے ابراہیم بلوچ خود بھی تو غلطی کر چکے تھے۔ پہلے تو گھر والوں سے ضد کر کے خاندان کے باہر کی لڑکی لا کر اس سے شادی کر لی، لیکن پھر جب بات بات پر ٹوکا جاتا، اسے برادری کے باہر کی عورت کہہ کر باتیں سنائی جاتی، تو گھر آتے ہی ابراہیم کو شکایتیں لگائی جاتی۔ کبھی اپنے ماں باپ کی شکایتیں سنتے اور کبھی بیوی کی۔ اسی ششوپن میں وہ ایسے مبتلا ہوئے کہ اپنی جان سے پیاری بیوی پریشے کے ساتھ بگاڑ کے رکھ دی۔ کہنے لگے، تمہارا ذہنی توازن خراب ہو چکا ہے، تم پاگل ہو گئی ہو۔ اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ابراہیم بلوچ کی ماں نے دہکتے لوہے پر ہتھوڑا مارتے ہوئے کہا کہ تبھی تو کہتی تھی چھوڑ دیں اس لڑکی کو، کر لیتا خاندان میں شادی تو تجھے اپنے سر میں یوں کیڑے پڑتے نظر نہ آتے۔ اس روز ابراہیم بلوچ ایسے اپنی ماں کی باتوں میں آئے کہ فوراً اعلان کر دیا کہ وہ ان کے خاندان کی لڑکی سے شادی کرنے کو تیار ہیں۔ 32 سال کا ابراہیم بلوچ اور 15 سال کی اس کی ہونے والی بیوی اس کی برادری کی دلہن تھی۔ جس پل ریشما کو پتہ چلا تو اس کے دماغ پر گہرا اثر ہوا تھا۔ اس کے ناک اور کانوں سے خون آنے لگا۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا۔ ان کے دماغ کی نس پھٹ چکی تھی۔ یہ کوما کی کیفیت میں جا چکی تھی۔ یہی وہ وقت تھا جب ابراہیم بلوچ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ ساتھ ہی یہ بھی خبر مل گئی کہ وہ ماں بھی بننے والی ہے۔ 9 مہینے تک کوما کی ہی کیفیت میں ہاسپٹل میں رہی۔ زندہ لاش بن کر وہ وقت گزارتی رہی۔ 9 ماہ بعد جب مصطفیٰ اس دنیا میں آیا تو بلڈ پریشر ہائی ہونے کی وجہ سے کچھ ایسا اثر ریشما کے دماغ پر پڑا کہ وہ پاگل ہو گئی۔ ریشما کے خاندان والے دبئی میں رہتے تھے۔ جب انہیں اپنی بیٹی کی حالت کا پتہ چلا تو وہ خوب کھری کھوٹی ابراہیم اور اس کے ماں باپ کو سنا کر گئے تھے۔ اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ دوسرے ملک لے گئے، اس کے ذہن کا علاج کروایا۔ البتہ ایک دن کا بچہ مصطفیٰ کو ابراہیم کے پاس ہی چھوڑ گئے تھے۔ جب تک ریشما کے ماں باپ زندہ رہے اس کا علاج کرواتے رہے۔ اگر مزید 6 ماہ علاج کروایا جاتا تو شاید وہ ٹھیک بھی ہو جاتی، مگر پھر اس کے باپ کے انتقال کے بعد اسے جہاں پاکستان میں ہاسپٹل میں شفٹ کر دیا گیا۔ بروقت علاج نہ ہونے کی وجہ سے اس کی ذہنی کیفیت بگڑتی چلی گئی۔ اسے مینٹل ہاسپٹل شفٹ کرنا پڑا۔
شروع میں تو ابراہیم انتہائی شرمندگی کے ساتھ مینٹل ہاسپٹل جایا کرتے، اپنی بیوی سے معافیاں بھی مانگی، مگر ابراہیم کو دیکھ کر ان کی حالت مزید خراب ہو جاتی۔ ڈاکٹر نے سختی سے منع کر دیا تھا کہ یہ شخص ان سے ملنے کے لیے نہ آئے، ورنہ مریض کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ دوبارہ ابراہیم بلوچ نے شادی تو نہ کی، ہاں البتہ وہ یہ سوچ چکے تھے کہ اب دوبارہ اپنے خاندان کی روایات کو نہیں توڑیں گے، نہ ہی اپنے بچے کو غلط راہ پر گامزن ہونے دیں گے۔ وقت بڑی تیزی سے ہاتھوں سے پھسلتا چلا گیا، مگر سحر اور مصطفیٰ کے بیچ یہ الجھنیں کم نہ ہو سکیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ کے لیے وہ کمرے میں پڑی ہوئی ایک فالتو سی چیز سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں تھی۔ وہی دوسری جانب اینی کے ساتھ اس کا رشتہ مزید مضبوط ہو گیا۔ جیسے جیسے سال بیت رہے تھے، سحر پہلے سے زیادہ مضبوط ہونے لگی تھی۔ شوہر کے لیے کیا جذبات ہوتے ہیں، لڑکے اور لڑکی کی ایک دوسرے کو لے کر کیا کشش ہوتی ہے۔ ابھی تک سحر اس بات سے انجان تھی۔ وہ چپ چاپ مصطفیٰ کے کپڑے استری کر دیتی، اس کے کپڑے خود دھوتی، اس کی تمام تر اشیاء سلیقے سے رکھتی تاکہ اسے ڈھونڈنے میں آسانی رہے۔ وہ اس کے سامنے اینی سے بات کرتا رہتا تھا، ہنستا مسکراتا رہتا، جسے سب کچھ سحر کے لیے نارمل تھا۔ مگر ایک روز جو کچھ ہوا، اس کے بعد تو جیسے اس کی زندگی بدل کر رہ گئی۔ وہ 17 سال کی ہو چکی تھی۔ ایک صبح جب وہ گرم گرم کافی لے کر مصطفیٰ کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ سامنے باتھ روم سے نہا کر نکل رہا تھا، شرٹ لیس تھا، کندھوں پر تولیہ رکھے وہ اپنے بالوں کو پونجھ رہا تھا کہ جب سر جھٹکنے پر پانی کی ٹھنڈی بوندیں آ کر سحر پر گریں۔ وہ سسک ہی تو پڑی تھی، فوراً پیچھے ہٹی۔ اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر مصطفیٰ کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ سحر نے پہلی مرتبہ اتنے غور سے آئینے میں جھلکتے مصطفیٰ کے عکس کو دیکھا تھا۔ دل میں کچھ ہوا تھا۔ پہلے وہ بالکل سپاٹ انداز میں اسے دیکھ کر چلی جایا کرتی تھی، آج اس کے دل کے تار چھڑے تھے۔ اس کی گالیں سرخ لال ہونے لگیں، اسے شرم سی آنے لگی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اسے ہو کیا گیا ہے۔ وہ کیوں مصطفیٰ کو اتنی اہمیت دے رہی ہے؟ وہ تو میاں بیوی ہونے کے باوجود صرف کزنز ہی تھے، یا پھر کزنز کا رشتہ بھی ان کے بیچ کہیں دم ہی توڑ چکا تھا۔ سارا دن وہ اسی سوچ میں خط جلاتی رہی۔ بار بار یہ دل کرتا کہ وہ مصطفیٰ کو کال کرے، اس سے پوچھے وہ کیا کر رہے، آج شام کے کھانے میں کیا کھائیں گے۔ پھر جب بے چینی بڑھنے لگی تو خود ہی اٹھ کر مصطفیٰ کے کمرے میں چلی گئی۔ دیوار پر لگی مصطفیٰ کی تصویر کو دیکھ کر من ہی من میں مسکرانے لگی۔ یہ محبت کی پہلی کومپل تھی جو سحر کے دل میں پھوٹ چکی تھی۔ وہ مصطفیٰ سے محبت کرنے لگی تھی، جبکہ مصطفیٰ اس وقت اینی کے ساتھ موجود تھا، جو انتہائی غصے میں کہہ رہی تھی کہ آخر میں کب تک اپنے ماں باپ کو انکار کروں گی۔ عمر دیکھو میری، اب تک میں کوئی 50 رشتے تو ٹھکرا چکی ہوں، مزید میں کتنا انتظار کروں گی؟ آپ کب کریں گے مجھ سے شادی؟ میری تو یہی بد دعا ہے کہ ہم بھی دونوں کے بیچ آنے والا جو بھی کانٹا ہے خدا اسے نیست و نابود کر دے۔ یہ سن کر مصطفیٰ بھی تھوڑا سٹ پٹایا تھا، کہنے لگا کہ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو میری جان، میں بابا جانی کی مرضی کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا، بس کوشش کرتا ہوں کہ تمہارے ساتھ خفیہ نکاح کر لوں۔ مگر اینی ضد پر آ چکی تھی کہ نہیں، میں تمہاری خفیہ بیوی بن کر نہیں رہنا چاہتی، بلکہ وہ آفیشلی تمہارے ساتھ تمہارے گھر جا کر رہنا چاہتی ہے۔ مجھے چھپ کر نکاح نہیں کرنا۔ ابھی وہ دونوں بیٹھ کر اس بات پر بحث کر رہے تھے کہ جب فون پر رنگ ٹون بجی۔ اسکرین پر سحر کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ اس نے فون کان سے لگایا۔ ہیلو، ہاں کیوں کال کی ہے؟ یہ سن کر وہ تھوڑی متبذب سی ہوئی، پھر کہنے لگی کہ جی وہ دراصل پوچھنا تھا کہ آپ آج کھانے میں کیا کھائیں گے۔ وہ پہلی مرتبہ ہی مصطفیٰ سے یہ پوچھ رہی تھی۔ مصطفیٰ بھی ماتھے پر بل ڈال کر کہنے لگا کہ جو مرضی بنا دو، پہلے کیا مجھ سے پوچھ کر بناتی تھی؟ اس کے یوں سخت آواز سن کر اس نے سہم کر فون بند کر دیا تھا۔ اس سے پہلے بھی تو وہ اس سے ایسے ہی بولتا تھا، لیکن آج اسے برا لگ رہا تھا۔ فون سے آتی نہیں کی آواز سن کر اسے جلن محسوس ہو رہی تھی۔ نور آپا نے اسے بہت پہلے کا ہی سمجھا دیا تھا کہ تم اگر شوہر کے آنے سے پہلے تیار ہوگی تو شوہر تمہاری طرف کشش محسوس کرے گا۔ آج اس نے ایسا ہی کیا تھا۔
سب سے پہلے اس نے ہلکے گلابی رنگ کا ایک فراک پہن کر اپنے بال کھولے تھے۔ نہ جانے کتنے عرصے بعد وہ تیار ہو رہی تھی، لگ بھی بے حد خوبصورت رہی تھی۔ جب مصطفیٰ گھر میں داخل ہوا تو اس نے ایک نظر بھر کر دیکھنا بھی سحر کو گوارا نہیں کیا۔ وہ اس کے کمرے میں جا کر آگے پیچھے منڈلا رہی تھی۔ آپ کے لیے چائے لے آؤں؟ کافی پئیں گے؟ آپ کے کون سے کپڑے نکال دوں؟ وہ اس کی طرف بغیر دیکھے ہی اسے آرڈر دے رہا تھا کہ تبھی اس کے ہاتھ سے کپڑے لیتے ہوئے جب اس کا دھیان سحر پر گیا، اسے یوں تیار سجا سنورا دیکھ کر کہنے لگا، اتنا تیار کیوں ہوئی ہو؟ کیا کسی فنکشن میں جانا ہے؟ انتہائی شرمیلے سے انداز میں وہ تھوڑی جھجکتے ہوئے کہنے لگی کہ نہیں، یہ تو میں آپ کے لیے تیار ہوئی ہوں۔ نور آپا کہتی ہیں کہ شوہر کے آنے سے پہلے اگر بیوی تیار رہے تو وہ شوہر خوش ہو جاتا ہے۔ خود اس قدر شرماتے ہوئے یہ بات کہہ چکی تھی کہ اگلے ہی پل مصطفیٰ آگ بگولا ہو چکا تھا۔ وہ تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سحر اس کے بارے میں ایسا بھی سوچ سکتی ہے۔ اس پر چلانے لگا، کہنے لگا، تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے میں کچھ نہیں جانتا، مگر دوبارہ میرے لیے تیار ہونے کی ضرورت نہیں، سمجھی؟ تم کیا سمجھتی ہو؟ ایسے تیار ہو کر مجھے اینی سے دور کر دو گی؟ بالکل نہیں، میری زندگی میں اینی کے علاوہ کوئی دوسری عورت آ ہی نہیں سکتی، چاہے پھر تم میری بیوی ہی کیوں نہ ہو۔ بدلو اپنا حلیہ۔ وہ اس کا بازو جھٹک کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے لے گیا تھا، اس کے بالوں کے بنے ہیئر سٹائل کو اپنا ہاتھ مار کر خراب کر دیا۔ اس کے ہونٹوں پر لگی ہوئی لپسٹک اس نے خود ٹیشو سے صاف کر دی تھی۔ سارا چہرہ خراب ہو چکا تھا۔ وہ جو محبت کی کونپلیں آنکھوں میں جگمگاتی دکھائی دے رہی تھی، وہ آنسوؤں کی صورت چہرے پر بکھر آئیں۔ کتنی ہی دیر وہ منہ چھپا کر روتی رہی، یہی کہتی رہی کہ محبت نام کا جذبہ میرے لیے ہے ہی نہیں، بس تایا جان کا حکم تھا جسے ہم دونوں نے مان لیا۔ ابراہیم بلوچ ان دنوں کافی بیمار رہ رہے تھے، اس سے بیماری میں بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تایا جان کے چلے جانے کا دکھ سحر کو بہت زیادہ تھا، لیکن تایا جان کے بعد اس کی زندگی پر ایک اور قیامت ٹوٹنے والی تھی۔ گھر کا سربراہ اب مصطفیٰ ہی تھا۔ اینی تو خوش تھی کیونکہ اس کی دعا قبول ہو چکی تھی، اس کے راستے کا سب سے بڑا کانٹا ہٹ چکا تھا۔ 2 ماہ ابراہیم کی وفات کو گزر گئے تو ایک مرتبہ پھر مصطفیٰ زندگی کی جانب لوٹنے لگا۔ اب تو اینی اکثر گھر بھی آنے لگی تھی۔ جب سحر کو دیکھتی تو انتہائی طنزیہ انداز میں مسکرا کر دیکھتی۔ دونوں اس کے سامنے باہوں میں باہیں ڈال کر بیٹھتے، رات دیر تک مووی انجوائے کرتے، اور سحر یہ سب کچھ گھر کے کسی کونے میں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے دیکھتی۔ وہ سب کچھ یہ جھیلتی رہی۔ نور آپا نے جب اسے روتے ہوئے دیکھا تو اسے ڈانٹ چکی تھیں، کہنے لگیں کہ لڑکی اپنے حق کے لیے لڑ، وہ تیرا شوہر ہے، اس پر حق جتا۔ وہ غیر عورت بغیر نکاح کے اگر تیرے شوہر کو قابو کر سکتی ہے تو نکاح میں ہونے کے باوجود اپنے شوہر کو اپنی طرف راغب کیوں نہیں کر سکتی؟ اگر وہ لڑکی اس گھر میں آ گئی نا تو تیری کائنات اجڑ کر رہ جائے گی۔ یہ بات سن کر سحر کے اندر ہمت تو آئی تھی۔ اس نے جب دونوں کو ایک ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتے دیکھا تو غصے سے اٹھ کر وہاں آئی۔ انگلی اٹھا کر سحر اسے کہنے لگی، اٹھو یہاں سے، یہ میرا شوہر ہے، سمجھی؟ تم صرف اور صرف میرا حق ہے، میرا نکاح ہو چکا اس کے ساتھ، تم غیر عورت کیوں ان کے ساتھ بیٹھی ہو؟ نکلو اس گھر سے، یہ میرا اور میرے شوہر کا گھر ہے۔ وہ پہلی مرتبہ اسے بول رہی تھی، اس کا وجود بھی کانپ رہا تھا، آنکھوں میں آنسو بھی آ رہے تھے اور وہ غصے میں بھی تھی۔ مصطفیٰ کے تو ہوش اڑے تھے، آخر اتنی ہمت اس لڑکی میں آئی کہاں سے تھی؟ اگلے ہی پل مصطفیٰ اٹھا اور بازو سے سحر کو کھینچ کر ایک زوردار تھپڑ مار گیا، کہنے لگا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی اینی کے ساتھ اس لہجے میں بات کرنے کی؟ معافی مانگو اینی سے، تم صرف اور صرف ایک کاغذی رشتے کے تحت میرے ساتھ ہو، تمہیں میں نے اتنے سالوں میں اپنی بیوی نہیں مانا تو اب کیوں مانوں گا؟ اگر تم میرے باپ کی وصیت میں شامل نہ ہوتی نا تو میں تمہیں کھڑے کھڑے کب کا طلاق دے چکا ہوتا۔ بابا ہمیں چھوڑ کر دنیا سے جا چکے ہیں، مگر وصیت کر کے گئے ہیں کہ جب تک تم میرے ساتھ ہو میں کسی دوسری عورت کو اپنی زندگی میں شامل کر ہی نہیں سکتا۔ تم مر کیوں نہیں جاتی؟ مر جاؤ تم، میرے راستے کا سب سے بڑا کانٹا تم ہی ہو۔ وہ چلا کر جتنا سب کچھ بول چکا تھا اور سحر کو لگا تھا اس کے جسم سے روح جدا ہو چکی ہے۔ وہ اینی کے قدموں میں گری ہوئی تھی اور اینی اسے دھتکار کر وہاں سے ہٹ چکی تھی کہ چلو یہاں سے،
مصطفیٰ اب دوبارہ میں تمہارے گھر میں تبھی آؤں گی جب یہ لڑکی یہاں پر موجود نہیں ہوگی۔ اس کے بعد وہ دونوں ہی وہاں سے جا چکے تھے۔ اگلے 2 روز تک مصطفیٰ گھر نہیں آیا تھا۔ تیسرے روز جب شام کو گھر آیا تو سحر سیدھا اس کے پاس گئی تھی۔ ایک نظر مصطفیٰ کو دیکھا جو اپنے جوتے اتار کر ایک طرف کو رکھتا بیٹھ کر نیم دراز ہو رہا تھا۔ سحر نے بڑی بے بسی کے ساتھ دھیمے لہجے میں صرف اتنا کہا تھا کہ آپ مجھ سے کتنی نفرت کرتے ہیں۔ جواب میں آنکھیں موندے ہی مصطفیٰ کہنے لگا کہ اتنی کہ میں تمہارے منہ پر تمہارے مرنے کی دعائیں کرتا ہوں۔ 2 آنسو سحر کی آنکھوں سے گرے۔ کہنے لگی اچھا اگر میں مر گئی تو آپ روئیں گے؟ جواب میں وہ طنزیہ مسکرایا تھا۔ آنکھیں موند کر ہی کہنے لگا کہ نہیں، میں اسی شام عینی سے نکاح کر کے اس گھر میں لے آؤں گا۔ میرے لیے تو وہ دن عید کا دن ہوگا۔ اور جیسے جیسے وہ سب کچھ بول رہا تھا اور ساتھ ساتھ مسکرا رہا تھا، اس بات سے بے خبر تھا کہ سامنے کھڑی لڑکی کے دل پر کیا گزر گیا۔ وہ بول بول کر طنز کے نشتر چلا رہا تھا اور پھر جب آنکھیں کھول کر دیکھی تو سحر اس کے سامنے کھڑی نہیں تھی بلکہ گر چکی تھی۔ اس کے منہ سے خون اور جھاگ ایک ساتھ نکل رہا تھا۔ وہ گھبرا اٹھا۔ سحر، یہ کیا کیا تم نے؟ کیا ہوا تمہیں؟ یہ تمہارے منہ سے خون کیوں آ رہا ہے؟ تم نے کچھ الٹا سیدھا تو نہیں کھا لیا؟ نورا آپا جلدی آئیں، وہ چلا رہا تھا۔ ایک مرتبہ پھر اس نے سحر کو اپنی گود میں اٹھا کر گاڑی میں بٹھایا تھا۔ نورا اس کے ہاتھ پیر مسل رہی تھی مگر اس کے منہ سے مسلسل خون آ رہا تھا۔ ہاسپٹل پہنچتے ہی فوراً ٹریٹمنٹ شروع ہو گیا۔ ڈاکٹر کہنے لگے کہ یہ پولیس کیس ہے، انہیں زہر دیا گیا، ان کے پورے وجود میں زہر پھیل چکا ہے، ان کے بچنے کے چانسز بہت کم ہیں۔ نورا آپا تو وہیں فرش پر گری، گہرے گہرے سانس لینے لگی تھی۔ اللہ، اس بچی کو کچھ نہ کرنا، اس بچی نے بہت تکلیفیں دیکھی ہیں۔ محبت کی ترسی یہ بچی اگر دکھی دل کے ساتھ اس دنیا سے چلی گئی تو اسے دکھ پہنچانے والوں کی دنیا و آخرت تباہ ہو جائے گی۔ میرے اللہ، یتیم بچی کو کچھ نہیں ہونے دینا۔ نورا آپا رو رو کر یہ دعا کر رہی تھی اور مصطفیٰ کا وجود لرز چکا تھا۔ ایک دم سے اس کا ضمیر بیدار ہوا تھا اور زوردار چماٹا اس کے منہ پر دے مارا تھا۔ یہ کیا کرتا رہا تو مصطفیٰ اس لڑکی کے ساتھ؟ تو نے ایسا کیوں کیا؟ کوئی اپنے زرخرید غلاموں کے ساتھ بھی ایسا نہیں کرتا۔ کبھی نہ کبھی ان سے بھی خوش ہو کر انہیں ان کی محنت کی اجرت محنت سے بڑھ کر دے دیا کرتا ہے۔ اور یہ تو تیری بیوی تھی، تجھ سے زیادہ ظلم اس پر ہوا ہے۔ اس سے اس کے خواب چھین لیے گئے، اسے چھوٹی عمر میں تمہارے نکاح میں باندھ دیا گیا۔ ارے یہ بھی تو سوچ، وہ تجھ سے 12 سال چھوٹی تھی، اس کا نکاح 12 سال بڑے شخص کے ساتھ کر دیا گیا۔ تو پھر اپنی محبت عینی کے ساتھ وقت گزارتا رہا اور یہ اس گھر میں قید تیری بیوی بن کے رہتی رہی۔ تیرے سامنے جب تیار ہو کر آئی تھی تو نے کیا کیا تھا؟ اسے ذلیل کر دیا تھا، اس پر غیر عورت لاتا رہا۔ یہ اس کے ضمیر کی آواز تھی جو اسے جھنجھوڑ چکی تھی۔ وہ اب پچھتا رہا تھا، ڈاکٹروں کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ سحر کو بچا لیں، خرچے کی فکر مت کریں، میں اپنا سب کچھ لوٹا دوں گا، بس سحر ٹھیک ہو جائے۔ ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ سحر کے بچنے کے چانسز صرف 20% ہیں۔ بار بار اسے اپنے ہی الفاظ اپنے ذہن میں گونجتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ شرمندگی ایسی تھی کہ وہ اپنا منہ نوچنے لگا، چیخنے لگا، چلانے لگا اور آخر میں بے بس ہو کر جائے نماز پر گر گیا۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر رو رو کر کہہ رہا تھا کہ میرے اللہ بس آخری موقع دے دے، سحر کی جان بخش دے، بے شک اسے میری عمر لگا دے، میں اپنی ہر غلطی کا کفارہ کروں گا، اس سے اس کے حصے کی خوشیاں دوں گا، بس مجھے معاف کر دو، سحر کو واپس لوٹا دو۔ وہ بھی بیٹھ کر دعائیں مانگ ہی رہا تھا جب ڈاکٹر نے آ کر بتایا کہ اس کی بیوی معجزاتی طور پر بچ چکی ہے۔ وہ رو بھی رہا تھا اور مسکرا بھی رہا تھا۔ وہ روتا ہوا اندر گیا، آنکھوں سے ابھی بھی آنسو بہ رہے تھے۔ آکسیجن ماسک لگا ہوا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر پہلی مرتبہ اپنے لبوں تک لے کر گیا تھا اور پھر اپنے لرزتے ہاتھ اس کے ہاتھوں میں تھام کر روتے ہوئے معافیاں مانگنے لگا۔ جب سحر کو ہوش آئی تو اپنے ہاتھوں پر گرم گرم گرتے آنسو محسوس کر کے وہ چونک پڑی۔ یہی سوچ رہی تھی کہ وہ مر چکی ہے مگر وہ زندہ تھی۔ اسے لگا شاید وہ خواب دیکھ رہی ہے، مگر اسے ہوش میں آتا دیکھ کر مصطفیٰ بہت خوش تھا۔
اسے ہوش میں آتا دیکھ کر اس نے ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگی تھی۔ کہنے لگا مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کی ہے، بہت زیادتی کی، مجھے نہیں پتا تھا تم یہ قدم اٹھا لو گی۔ کچھ روز ہسپتال میں رہنے کے بعد جب وہ گھر آئی تو مصطفیٰ اسے اپنے ساتھ تھام کر لایا تھا، اسے چلنے تو نہ دیا، اپنی گود میں اٹھا کر اسے اپنے کمرے تک لے آیا۔ سحر کو لگا جیسے وہ یہ سب کچھ خواب دیکھ رہی ہے۔ مصطفیٰ اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اس سے کہنے لگا کہ سمجھو وہ ایک برا خواب تھا جو اب تک تم دیکھتی آئی ہو، تمہاری اصل زندگی اب شروع ہی ہے میرے ساتھ، میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ وہ ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھتی رہی، کہنے لگی کہ اینی کا کیا؟ آج میں نے خودکشی کی تو آپ میرے ہو گئے، کل کو اگر اینی زہر کھا لے گی تو کیا آپ اس کے ہو جائیں گے؟ یہ بات سن کر وہ لاجواب سا ہو چکا تھا۔ کہنے لگا اس کی فکر تم نہ کرو، بس یہ بات ذہن میں رکھو کہ تمہارے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی۔ اگلے روز وہ اینی کے پاس گیا تھا۔ مصطفیٰ نے اینی کو صاف صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ وہ سحر کو چھوڑ نہیں سکتا۔ تم مجھ سے نکاح کر لو، میں تم دونوں کو اپنے نکاح میں رکھنا چاہتا ہوں۔ جو تمہاری اہمیت ہے وہ تمہاری ہے اور سحر کی جگہ اس کا مقام الگ۔ مگر اینی یہ سن کر بپھر چکی تھی، کہنے لگی کہ نہیں، تم اگر مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو سحر کو طلاق دو، اتنی مشکلوں سے تو تمہارا باپ مرا، جان چھوٹی اور اب تم اس سحر کو لے کر الگ جذباتی ہو رہے ہو۔ اپنے باپ کو لے کر اس کے منہ سے یہ سن کر وہ غصے سے اس پر ہاتھ اٹھا چکا تھا۔ کہنے لگا اینی خبردار جو تم نے میرے مرحوم باپ کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے تو۔ مگر اینی تو اول فول بولے جا رہی تھی کہ اچھا ہوا میں نے اپنے انگلینڈ والے ماموں کے بیٹے کے رشتے کے لیے ہاں کر دیا، ورنہ تمہارے ساتھ تو میری زندگی یوں ہی خوار ہونی تھی، اگلے مزید 10 سالوں تک بھی تم میرے ساتھ یہی سب کچھ کرتے۔ یہ سن کر مصطفیٰ ایک پل کو چپ سا ہو گیا، اسے کہتا رہا کہ ایسا مت کرو، مگر اینی صاف انکار کر چکی تھی۔ ایک گہری سانس خارج کر کے مصطفیٰ واپس سحر کے پاس آ چکا تھا۔ پہل تو وہ ہمدردی کے طور پر اس کے ساتھ اس رشتے کو نبھانے لگا، اسے خوش رکھنے کی کوشش کرنے لگا، مگر دھیرے دھیرے اسے سحر سے محبت ہونے لگی۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ اینی کے بعد اسے کبھی محبت ہو ہی نہیں پائے گی، لیکن جس شدت سے وہ آنے والے دنوں میں سحر کو چاہنے لگا اس کا اندازہ اسے خود بھی نہیں تھا۔ شاید حلال رشتوں کی یہی کشش ہوتی ہے، انسان اپنے محرم کی طرف لوٹ ہی آتا ہے۔ جس روز مصطفیٰ کی سالگرہ تھی ایک بہت بڑی پارٹی ارینج کی گئی اور تحفے کے طور پر جو چیز سحر مصطفیٰ کے لیے لائی تھی وہ اس کی ماں تھی۔ کئی سالوں سے سب سے دور وہ پاگل خانے میں رہ رہی تھی۔ ڈاکٹر کا یہی کہنا تھا کہ اگر یہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے پیاروں کے ساتھ رہیں تو جلدی ریکور کر سکتی ہیں۔ اپنی ماں کو اپنے سامنے دیکھ کر مصطفیٰ کے تو ہوش اٹھ چکے تھے۔ آج تک اس سے یہ راز چھپا کر رکھا گیا تھا کہ اس کی ماں زندہ ہے، مگر یہ راز صرف سحر جانتی تھی۔ اتنے سالوں بعد جب ماں بیٹا ملے تو سبھی جذباتی ہو چکے تھے۔ مصطفیٰ کو تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کن الفاظ میں وہ سحر کا شکریہ ادا کرے، مگر سحر اس سے گلے لگ کر اس کے کان کے قریب جا کر کہنے لگی کہ میرے پیارے سرتاج، آپ کس کس بات پر میرا شکریہ ادا کریں گے؟ ابھی تو آپ کے لیے ایک اور گفٹ بھی ہے۔ مصطفیٰ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا جب اس نے مصطفیٰ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پیٹ پر رکھ دیا اور پھر شرما کر کہنے لگی کہ خیر سے آپ بابا بننے والے ہیں، میرے بچے کے بابا جانی۔ یہ سن کر تو مصطفیٰ کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا، اسے اپنی گود میں اٹھا کر خوشی سے جھلا رہا تھا اور وہ ہنستے ہوئے دونوں بازو پھیلائے کسی شہزادی کی طرح جھولتی ہوئی ہنس رہی تھی۔ پورے گھر میں اس کے کہکے گونج رہے تھے۔ یہی تو زندگی تھی جو وہ چاہتی تھی۔